نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہوئے ایک خاص دن سے، ایک خاص موقع سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے. کیونکہ دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا میں ہی کھو جاتے ہیں، دنیا میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں. دنیا کے کاموں سے ہمیں فراغت نہیں ملتی. دنیا کے آگے، اس دنیا کے بعد کیا کچھ ہمارے ساتھ درپیش آنے والا ہے، اس طرف ہمارا توجہ نہیں جاتا. انسان اپنے عقل اور فہم کے مطابق اس دنیا کی رنگینیوں کو بہت پسند کرتا ہے. اس کے ظاہری حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا. اگر کسی بھی شخص کی دل میں کسی بھی ایک چیز کی محبت پیدا ہو جائے، کسی انسان کی، کسی مرد یا کسی عورت کی، تو اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس محبوب کی خامیاں اس کے نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں. اس کی نظر میں صرف اس کی خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں. ہمارے سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ کوے سے پوچھا گیا کہ دنیا میں حسین ترین چیز کیا ہوتی ہے. کوا ہمارے ملک میں تو بکثرت ہوتا ہے، یہاں بھی ہوگا، نظر آتا ہوگا. تو اس کوے کی صورت سے اور اس کی آواز سے ہم سب لوگ واقف ہیں. عموماً بدصورتی کے لیے کوے کی مثال دی جاتی ہے. بدصورتی شکل کی بیان کی جائے یا بدحیتی آواز کی بیان کی جائے تو کوے کی مثال دی جاتی ہے. اس کوے سے پوچھا گیا کہ دنیا کی حسین ترین چیز کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ گھوم پھر کر اپنے بچوں پر آ کر ٹھہر گیا اور اس نے کہا کہ حسین ترین چیز میرے بچے ہیں. کیوں کہ اس پرندے کی اپنے بچوں سے محبت ہے. جب انسان کسی سے محبت کرے تو اس کے خامیاں اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں. مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دوست تمہیں دیکھے گا، اگر تو 1000 عیب رکھتا ہے، اگر تو 1000 عیب رکھتا ہے، اگر تو 1000 عیب دانی داری و یک ہنر، اگر تو 1000 عیب داری و یک ہنر، دوست نہ بینت بجز آیت ہنر. اگر تو 1000 عیب رکھتا ہے اور تیرے اندر ایک خوبی ہے، 1000 عیب ہیں، 1000 خامیاں ہیں، 1000 خصلتیں خراب ہیں اور خوبی فقط ایک ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا دوست تمہارے اس ایک خوبی کو ہی دیکھے گا، ان خامیوں سے طرف نظر کر دے گا. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہماری کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کی خامیاں ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، عقل و شعور سنبھالتا ہے، تو اس کے سامنے اس دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، عیش و آرام کے اسباب ہوتے ہیں، خوبصورت لباس ہوتے ہیں، خوبصورت مکان ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. تو اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس دنیا کی خامیوں سے بالکل ہی وہ نابلد ہو جاتا ہے. بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی خرابی ہے ہی نہیں.
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا کہ ان لوگوں کے سامنے جا کر دنیا کی حقیقت بیان کریں، اس انسانیت کے آگے اس دن کو بھی واضح کریں اور بیان کریں جو اس دنیا کے بعد ان کے سامنے ہے، ان کے درپیش آنے والا۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عقل کامل اور کل عطا فرمایا تھا کہ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی وہ اس دنیا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ ان میلوں میں تشریف لے جاتے جہاں ہزارہ لوگ جمع ہوتے تھے، جیسے یہاں پر ثقافتی میلے منائے جاتے ہیں یا اور مظاہرے ایگزیبیشن ہوتی ہیں جہاں پر دنیا سے بڑی بڑی کمپنیاں آ جاتی ہیں، اپنی اپنی تیار کردہ چیزیں لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے چیز بنائی ہے، یہ موٹر کار بنائی ہے، یہ ٹیلی ویژن سیٹ بنایا ہے، یا یہ اور کسی مقصد کی چیز بنائی ہے۔ بڑے بڑے تاجر مختلف ملکوں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان اسٹالوں پر جاتے ہیں، ہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، پھر ان میں سے منتخب کر کے وہ چیزیں اپنے لیے آرڈر دے کر اپنے ملک لے جاتے ہیں، بھائی اتنی تعداد میں فلاں ہمیں چیز چاہیے۔ تو ایسے میلے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو چیز پسند کی جاتی تھی وہی ان میں پیش کی جاتی تھی۔ گھوڑے لائے جاتے تھے، اونٹ لائے جاتے تھے، دودھ دینے والے جانور لائے جاتے تھے، لباس وہاں لائے جاتے تھے، ہر طرف سے لوگ وہاں آ کر جمع ہوتے تھے۔ تو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہاں جاتے تھے۔ کس ارادے سے؟ اپنے خیمے میں ٹھہرتے، تشریف لے جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، ان کے خیموں میں چلے جاتے، صرف یہی بات بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ایک زندگی بسر کرنی ہے اور اس زندگی میں پاکیزگی کا خیال رکھنا، بنیادی چیزیں بتاتے۔ آپ فرماتے جب تم قضاء حاجت کے خیال سے جاؤ تو اپنے جسم کو پانی سے ضرور پاک کرو۔ فرماتے جب لباس زیب تن کرو تو صرف اس کی صفائی کا ہی خیال نہ رکھو بلکہ اس کی پاکی کا بھی خیال رکھو۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم گفتگو کرو، کلام کرو تو ایسا لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے جس لفظ کے سننے کے بعد مخاطب کی دل پر کوئی دکھ یا کوئی غم کا احساس پیدا ہو۔ یہ بنیادی تعلیمات جو انبیاء علیہ السلام پہلے دیتے رہتے تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد جو آپ نے مشہور خطبہ دیا کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر، وہ کیا تھا؟ اس میں ہمیں کیا فکر ملتا ہے؟ آپ کوئی صفحہ پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بلایا اور ہر طرف سے لوگ دوڑے ہوئے آئے، ان میں آپ کے محبین بھی آئے اور آپ کے مخالفین بھی آئے، عقل مند لوگ بھی وہاں پہنچے، سردار رئیس عمراء بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب سب لوگ آپ کے سامنے تھے تو آپ نے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کس طرح پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، ہم آپ کو امین اور صادق سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے صادق سمجھتے ہو، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اس پہاڑی پر بیٹھا ہوں، آپ پہاڑی سے نیچے ہیں، میرے سامنے آپ کے والا منظر بھی ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے، اور اس طرف والا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے کیونکہ درمیان میں پہاڑی حائل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس سمت سے، جس سمت میں آپ کھڑے ہیں اس کی دوسری سمت، پہاڑی کے دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر چلا رہا ہے جو گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہے اور سینکڑوں لوگ پیدل بھی ہیں، ان کے پاس تلوار، تیر، کمان، جو بھی مہلک ہتھیار ہیں کثرت سے موجود ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے گاؤں پر، تمہارے شہر پر، مکے پر حملہ کریں، تمہارے گھروں کو برباد کریں، تمہاری ملکیت کو غصب کر لیں، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں، تمہارے جوانوں کو غلام بنا لیں، تمہاری کھیتوں کو ویران کر دیں، تمہارے سونے چاندی زیورات کو لوٹ لیں، کیا تم اعتبار کرو گے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ نے ہمیں سچ بولا ہے، ہم آپ کی اس بات پر یقین کریں گے اور ہم تیاری کریں گے تاکہ اس ناگہانی مصیبت سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ
اس سے بھی زیادہ خطرے والی چیز سے میں آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں. ڈرو اس دن سے جس دن مرنے کے بعد تم سب لوگ، مرد ہو یا عورتیں ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فوج اندر فوج، قطار اندر قطار، قبروں سے اٹھو گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کے متعلق سوال پوچھے گا کہ فما عملت فیہا، دنیا میں تم نے کیا کیا، کس طرح زندگی بسر کی. جب تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، تمہاری بدعملیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا امر فرمائے گا. اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جن کے اعمال صالح زیادہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے. میں اس مقصد اور اس نیت سے یہاں کھڑا ہو گیا ہوں کہ اس خطرے سے آپ کو آگاہ کروں. ہم اور آپ، میں نے جو پہلے بات عرض کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھول جاتے ہیں، وہی خطرہ جس سے آگاہ نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم دنیا کے رنگینی میں کھو جاتے ہیں. ہمارا کام ایک بچے کی مانند ہے جو ہر رنگین اور خوبصورت چیز کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کو کاٹنے والی یا جلانے والی آگ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی خوبصورتی، اس کی روشنی، اس کا رنگ اس کو پسند آ جاتا ہے. بے شمار بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مچل جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ وہ کاٹنے والا چاقو ہمیں دے، اور وہ نہیں جانتے کہ اس کو کس طرف سے پکڑا جاتا ہے، پھل کی طرف سے پکڑا جاتا ہے یا دستے سے پکڑا جاتا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو. اور ماں باپ یہ علم رکھتے ہیں، ان کو روکتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں لینے کی چیز نہیں ہے. بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آدھا 20 گھنٹہ روتے رہے، لیکن ماں یا باپ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ ہاتھ کو زخمی کرنے والی چیز میں اس کے ہاتھ میں دے دوں جس کا استعمال یہ جانتا تک نہیں. اسی طرح وہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں باپ اس کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آگ جلانے والی ہے، اور یہ بچہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی دنیا کو انداز چاہتے ہیں، بے شمار چیزیں چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جو اوروں کے پاس ہوتی ہے ان پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، وہ بھی ہمیں مل جائے. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے دل میں یہ احساس دنیا کی محبت کی وجہ سے، آخرت کے فکر نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس تو ہے، وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے، وہ اس سے چن جائے، جس کو حسد کہا گیا. ایک لطیفہ ہے، اس میں ایک سبق بھی پوشیدہ ہے کہ ایک حاسد انسان کی دعا قبول ہونے لگی. اللہ کا شان ہے جس کی چاہے وہ دعا قبول کرے، لیکن اس میں اس کے دل میں مادہ حسد بہت زیادہ موجود ہے. حسد اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو نعمت میں، خوشی میں، یا کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اچھی چیز میں کو پاتے ہوئے دیکھ کر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے. تو وہ بھی حاسد انسان تھا. اس نے وہ بھی دیہات میں رہنے والا تھا جس طرح ہم دیہات میں رہتے ہیں. اس کو جب علم ہوا کہ میری دعا قبول ہو سکتی ہے تو اس نے دعا کی کہ میرے مولا مجھے ایک بیل عطا کر. تو قدرت کی کیا لطیفہ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، اس کو ایک بیل مل گیا، لیکن پڑوس والوں کو 2 بیل مل گئے. بڑا پریشان ہوا، اس کو ایک بیل مل گیا، اس پر اس کی نظر نہیں گئی. پڑوس والوں کو جو 2 بیل مل گئے تھے اس کی نظر اس پر چلی گئی، ان کو 2 بیل کیوں مل گئے. پھر اس نے دعا کی کہ میرے مولا مجھے ایک مربع زمین مل جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کہ دوسروں کو 2 مربع زمین مل جائے. قدرت کا شان. اس نے ایک چیز مانگی، اس کو ایک ملی، دوسروں کو 2 مل گئی. تو بڑے غور و فکر کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد، کیونکہ وہ اور لوگوں کو نقصان نہیں دیکھنا چاہتا تھا، صرف اپنے آپ کو فائدے میں دیکھنا چاہتا تھا. میں نے ایک سائیکل مانگی، اس نے سوچا دوسروں کو 2 سائیکل مل گئی، مجھے صرف ایک سائیکل. میں نے ایک موٹر کار مانگی، دوسروں کو اوروں کو 2 موٹر کاریں مل گئی. تو بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کیا دعا کی، اے میرے مولا میری ایک آنکھ ضائع کر دے. اور وہ خوش ہو رہا تھا کہ میری ایک آنکھ جائے گی تو پڑوس والوں میں 2 آنکھیں چلی جائیں گی، اور سب چیز سمیٹ کر میں گھر میں لے آؤں. تو یہ حسد انسان کے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے دل سے آخرت کا فکر یقیناً نسین منسین ختم ہو جائے، وہ صرف دنیا کی ہی پوجا پاٹ شروع کرے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا، مجھ اللہ کو چھوڑ کر، میری عبادت کو چھوڑ کر، میری بندگی کو چھوڑ کر، میری یاد کو چھوڑ کر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، جو اس کا نفس چاہتا ہے، جس چیز کو اس کا نفس پسند کرتا ہے اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو کہ اللہ چاہتا ہو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح والدین حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اولاد کو اس چیز سے روک دیتے ہیں جو نقصان دینے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہم سے زیادہ رکھتا ہے، اس کے برابر کسی کا علم نہیں، اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، علم کلی، کہ ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے آیا ہے۔ ہمارا علم بہت ہی محدود اور بہت ہی تھوڑا، ہم بے شمار مرتبہ بے شمار چیزوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ رنگین چیز، یہ خوبصورت چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرماتا، کیوں؟ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کو مجھ سے غافل بنا دی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے منفعت بخش نہیں ہو سکتی، اور ہم برابر اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے، آخرت کو بلا دیتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نارا، جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ جو آج ہمارے ذہن سے محو ہو چکی ہے۔ دنیا سمیٹنے کا فکر زیادہ ہے، لیکن آخرت کے لیے عمل سمیٹنے کا فکر ہمارے دل میں بالکل ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت ہم عمل کرتے ہیں، جو تھوڑی بہت ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکیاں بھی اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی بد عادتوں کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بعض نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت بھی نہ ہو اور دنیا کا سامان بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں دنیاوی مفلس یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم آخرت کا مفلس پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فوج کی صورت میں سب پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے عمل اتنے زیادہ ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ پہاڑوں کے برابر اس کے عمل ہے۔ کیا یہ مجاہد ہے؟ کیا یہ شہید ہے؟ کیا یہ غازی ہے؟ کتنے اس کے عمل ہوں گے، لیکن جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اعلان کیا جائے کہ کیا اس شخص پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب اعلان کیا جائے گا تو لوگوں کی ایک قطار آنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی آ کر یہ کہے گا کہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، کوئی آ کر یہ کہے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کوئی آ کر یہ کہے گا کہ اس نے مجھ پر بہتان تراشی کی تھی، کوئی آ کر یہ کہے گا کہ اس نے مجھے ایذا پہنچایا تھا، مجھے مارا تھا، میرا حق غصب کیا تھا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیک عمل ان فریاد کرنے والوں کی درمیان تقسیم کیے جائیں، وہ عمل جس کے لیے انسان آخرت میں پریشان ہوگا ایک ایک عمل کے لیے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، ترازو کے ایک پلے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلے میں گناہ ہوں گے، اس کی صرف ایک نیکی کم ہو جائے، فقط ایک نیکی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں اس کی نیکی کم ہو گئی، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے، تو بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین یہاں میرے ماں باپ بھی موجود ہیں، میرے رشتے دار بھی موجود ہیں، فقط ایک نیکی میری کم ہو گئی ہے، میں ان سے لے کر آتا ہوں، مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کی اجازت ہے۔ میں یہ اس لیے حدیث عرض کر رہا ہوں، ایک دوسری حدیث کے ہمیں محسوس ہو سکے کہ اعمال کی قیمت اس وقت کتنی زیادہ ہوگی
جب اس وقت اعمال حاصل کرنا اس قدر آسان ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر صدقہ کیا کر، بڑے زاہد صاحب، بڑے عاشق رسول صاحب، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کر، چاہے تو اپنے بھائی کے لیے مسکرا ہی دے، اس کو دے کر مسکرا ہی دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اپنے برتن میں سے ایک گھونٹ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مسکرانا بھی عبادت بن گئی، نیکی بن گئی۔ کسی بھائی کے لیے اس کو دیکھ کر خوش مرحمائی کے لیے، جب ہمارے منہ پر غصے کے آثار ہوتے ہیں، جب کسی میں کام ہو، جب کسی میں مقصد ہو، تو پھر ہماری باتیں کھل جاتی ہیں، پھر ہمارے دانت میں نکل آتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور اس میں کوئی کام باقی نہ رہے تو پھر ہم کی بجبی ہو جاتے ہیں، ہمارے جبی پر شکن آ جاتے ہیں، ہمارے موڈ ہمارا وہ گمبھیر ہو جاتا ہے، آپ ہو جاتا ہے، مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، ہم بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا۔ جس کسی سے بھی ملے گا خندہ پیشانی سے ملے گا، مسکرا کر ملے گا، کشادہ دلی سے ملے گا، یہ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ دشمنان بھی آتے تھے، جو آپ کے دشمن ہوتے تھے، جن کے بارے میں آپ کو علم ہوتا تھا کہ مخالفین ہیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے، ان سے بھی محبت فرماتے تھے۔ بے ادبی کرنے والے، تکلیف پہنچانے والے، ان کی تکلیف کو بھی آپ معاف فرما دیتے۔ اگر آپ چاہتے تو اس سے انتقام لے سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ نکل کر اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے اپنے رشتے داروں کے پاس جائے گا، فقط ایک نیکی مجھے چاہیے، دوست انکار کر دیں گے، اس کے رشتے دار انکار کر دیں گے، آخر میں اس کو اپنا باپ یاد آئے گا، اپنے باپ کی طرف جائے گا کہ میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے اور مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا ہے میرے ابا جان دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرے لیے اپنا آرام قربان کر دیا کرتا تھا، میرے لیے خون پسینہ ایک کر کے لقمے میرے پیٹ بھرنے کے لیے محنتیں مشقتیں کیا کرتا تھا، مجھے پڑھانے کے لیے تو نے اتنی محنتیں کی، آج تیرا یہ بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، فقط ایک نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تو اس کا باپ، مطلب پرانی آیات میں آتا ہے، اس کا باپ اس کو کہے گا کہ تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ اگر تو دعویٰ کرتا ہے میں تیرا باپ ہوں تو چند نیکیاں جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے، میرا تیرے اوپر زیادہ۔ حتیٰ ماں کی طرف جائے گا، وہ ماں جو بہت محبت کرنے والی، اپنی اولاد پر جان نچھاور کرنے والی، اس کے پاس جائے گا۔ وہ ماں جو اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، اس کو رات کو دیر تک نیند نہیں آتی تھی جب تک اس کا بیٹا گھر واپس نہ آ جائے، اس کی آنکھیں دروازے میں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ ماں جو سردی میں گرمی میں اپنے بچے کا خیال رکھے، اس کے بڑے حقوق۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گیا، اس نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا تو اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تیرے باپ۔ یعنی اس قدر ماں کے حقوق اپنی اولاد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، ایک شخص نے جا کو کسی نے دیکھا کہ اللہ والے نے تو اپنے کندھے پر کوئی بہت بڑی باسکٹ اٹھائے ہوئے ہے، اس پر کوئی پوری جان پڑی ہوئی۔ تو کسی شخص نے پوچھا اور وہ طواف بیت اللہ کر رہا ہے، یہ کیا چیز تو نے اٹھائی؟ اس نے کہا حضور یہ میری ماں ہے جس کی بڑی تمنا تھی حج کرنے کی، یہاں سے نہیں میں کسی اور ملک میں رہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ ماں کی حق ادائی کروں، تو اس دوسرے ملک سے، شام سے یا عراق سے یا کہیں دور سے اپنی ماں کو اس باسکٹ میں ڈال کر کندھے پر اٹھا کر میں پاؤں پیادہ یہاں تک آیا، صبر کان ادا کر لی، اب طواف زیارہ کر رہا ہوں۔ کہ اللہ والے اے عالم مجھے پتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بہت سارے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جن کے ماں باپ یہاں ہوں گے، بعض کے ماں باپ پاکستان میں، لیکن سوچنا کیا اس اللہ والے نے فرمایا کہ کیا تو یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کا تو حق ادا کرنا چاہتا ہے؟ اے بے وقوف، وہ ایک رات جب بہت زیادہ سردی تھی، باہر پالا جم رہا تھا، پانی برف بن چکا تھا اور تم اپنے بستر میں سوئے ہوئے تھے، تیری ماں تیرے پاس قریب پہنوں میں سوئی ہوئی تھی اور تو نے اپنا بستر پیشاب کر کے
وہ اس کو گیلا بنا دیا اور تجھے سردی لگنے لگی، تو کانپنے لگا۔ سردی کے عالم میں دیکھ کر ماں نے تجھے اٹھا کر اپنی گرم جگہ پر سلایا اور خود تمہاری ٹھنڈی جگہ پر، گیلی جگہ پر سو گئی۔ اس کی دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا جگر گوشہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپتا رہے، اس نے اتنا تو خود برداشت کی اور تجھے گرم جگہ پر سلایا۔ اس ایک رات کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ ایسی کتنی راتیں ہوئی؟ تمہیں عرض کر رہا تھا، وہ اتنی محبت کرنے والی ماں وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے کہ میں تجھے نہیں جانتی، کسی اور کے پاس جا، اگر واقعی تم میرا بیٹا ہے تو اپنے عمل مجھے دے۔ تو وہ مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں، تو وہ نیکیاں اتنی قیمتی ہیں جن کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے جتنی ایک پاؤنڈ کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ایک پینی کو بھی ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نیکیوں کو اتنی اہمیت ہم نہیں دیتے۔ ایک نوٹ بھی ہم لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، اگر 100 پاؤنڈ کا ہے تو اس کو ضرور غور کرتے ہیں کہ یہ صحیح تو ہے، اگر اس سے زیادہ مالیت کا ہے تو اور زیادہ غور کر دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی دھوکے باز نہ ہو اور مجھ سے فرار نہ کر رہا ہو، کوئی غلط نوٹ مجھے نہ کما دے۔ تو اتنی احتیاط سے ہمیں نیکیاں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کی دولت ہے جو آخرت میں ہمیں کام آئے گی۔ اور آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ جس قدر تمہیں دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے سوچو، اور جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے سوچو۔ تو مفلس شخص سب نیکیاں اس کی ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے گناہ ان کے سر پر رکھے جائیں، جو آنے والے فریاد لے کر آنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ ان کے سر پر رکھے جائیں۔ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اوروں کے گناہوں کا بوجھ سر پر لاد کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہم نیکیاں بھی کریں، عبادتیں بھی کریں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، رشتے داروں کے معاملے میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اعمال آخرت میں ضائع نہ کریں۔ نیکیاں بھی ہونی چاہیے اور نیکیاں بھی پوری احتیاط سے، پورے کمال سے ادا کی جائے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں رضا باری اور اس وجہ سے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو اولاد آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، بے شک اس کی دنیا کے لیے آپ سوچیں، بے شک ان کی تعلیم کے لیے آپ سوچیں، لیکن ہمارے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ وہ ایک ایسا سچا مسلمان، عاشق رسول، خائف خدا اور عبادت گزار بھی بنے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھی اس کی زمین اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہے، نہ صرف اس کا اس میں فائدہ ہے بلکہ اس کا فائدہ ہمیں قبر میں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جب جہنم میں ڈالنے کے لیے حکم کیا جائے گا تو وہ برملا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں یہ ارشاد ہے وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو قیامت کے دن وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے یا رب العالمین ہمیں عذاب دیا جائے لیکن ہمارے ماں باپ کو ہم سے دگنا عذاب دیا جائے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں نیکی کا حکم نہیں کیا، ہمارے والدین نے کبھی ہمیں نماز کے لیے نہیں کہا، ہمارے والدین نے کبھی ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا، ہمارے والدین نے کبھی ہمیں سچ بولنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ ہمیشہ اور باتیں سکھاتے رہے، دنیا کے ہنر سکھاتے رہے، لیکن یہ باتیں ہمیں نہیں سکھائی تو ہم سے دگنا عذاب ہمارے ماں باپ کو دیجیے۔ وہ فریاد اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کرنے والے موجود ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کے اخلاق اور کردار سازی اور ان کے اندر اسلام کی تعلیمات کا اثر، حضور کی فرمان برداری، ان کی اتباع کا اثر ضرور پیدا کریں تاکہ وہ آخرت میں ہمارے اوپر ہی فریادی نفل کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں نیکی کا حکم نہیں کیا تھا، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ایک اور ذمہ داری سے بھی اپنے حبیب کی زبان سے آگاہ فرماتا ہے کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے آئے ہر ایک شخص وہ نگہبان ہے اپنے گھر کا، جس قدر اس کا اثر ہے۔ ایک باپ ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک قبیلے کا سردار ہے پورے قبیلے کا ذمہ دار ہے،
ایک کمیونٹی کا بڑا ہے، وہ اپنی پوری کمیونٹی کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اعزاز پا کر تم خوش نہ ہو جاؤ کہ میں بڑے مرتبے والا بن گیا، کیونکہ میرے کمان کے نیچے 200 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں، اب میری عزت بڑھ گئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ذمہ داری بھی ہے۔ قیامت کے دن تم سے نہ صرف تمہارے متعلق پوچھا جائے گا، بلکہ اپنے زیر کمان لوگوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو آپ نے کیا سکھایا، ان کو آپ نے کیا تلقین کی، ان کو کیا تعلیم دی۔ اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت کے دن شوہر سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر اس کے قبیلے میں رہنے والے لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرائض ادا نہیں کرتے، تو اس قبیلے کے بڑے سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کے روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس ہر ایک شخص میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادہ کریں، ان کے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہ دنیا مختصر ہے، الدنیا ساعۃ لیس فیہا راحۃ، یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، اس میں راحت نہیں ہے، راحت آگے ہوگی۔ دنیا میں دنیاوی کام بھی ہم کرتے رہیں اور آخرت کے لیے بھی ہم تیاری کرتے رہیں، کیونکہ وہ دن جس سے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا کہ قیامت کے دن تم سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور تم سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں زندگی کس طرح بسر کی۔ ایک عالم سے بھی، ایک قاری سے بھی، ایک حافظ سے، ایک دنیا دار سے، ایک غریب اور مسکین، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم ضرور اپنے دل میں فکر اور احساس پیدا کریں اور اپنے عمل کو آخرت کے لیے ضرور جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو آخر میں اس طریقے ذکر عرض کر دیتا ہوں، کافی تقریر و واعظ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے دل میں ایک جذبہ پہ موجود پائیں گے، اس ذکر کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا ہوگا، اس ذکر کی برکت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ بائیں جانب یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، ذکر اسم ذات کا درد کریں، کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ آپ کا دل میں رہے، زبان خاموش ہو، توجہ دل میں رہے کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کا دل پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ قلبی ذکر ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، جس سے دل زندہ ہوتی ہے۔ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا کہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آپ کے آنے سے ان ذکر والوں کی ہمت افزائی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے قریب رکھو، چاہے وہ بظاہر مسکین اور غریب ہی کیوں نہ ہو۔ تو کفار رؤسائے مکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی خدمت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان سے پسینے کی بو آتی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کم ساتھ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، تو ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیجیے۔ یہ لوگ جو صحابہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، غریب مسکین لوگ، یہ اس دن نہ ہو، اس دن صرف ہم ہوں اور ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ غریب تھے، ہر حال میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، آپ کو مخلوق سے محبت تھی۔ آپ نے خود اپنی مثال بیان فرمائی کہ میری مثال اور صحابیوں آپ کی مثال وہ ہے جس طرح کوئی شخص جنگل میں جائے، اس کو وہاں رات ہو جائے، اندھیرے کی وجہ سے ڈر جائے، اور اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے معاشی جانوروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آگ کا الاؤ روشن کرے، اس آگ کے الاؤ میں روشنی کے بعد پتنگ اور کیڑے مکوڑے دور دراز سے اڑ کر اس میں آ کر گرنا شروع کر دیں، اور وہ شخص ان کو بچانے کی کوشش کرے اور وہ بچ نہ سکیں کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال یہی ہے کہ جہنم کی آگ روشن ہے اور تم سب لوگ اپنے آپ کو لے کر جہنم میں کودنا چاہتے ہو، اور میں آپ کو کمر سے پکڑ کر جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اللہ کی رضا کے مقام کی طرف لے جاؤں اور تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو۔ تو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت جو جمی انسانوں سے تھی،
آپ نے تعامل فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ أَوْ كَمَا قَالَ اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے حبیب کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیے گا, کبھی بھی ان کو اپنی خدمت سے دور نہ کیجیے گا, چاہے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے, چاہے ان کے بدن سے پسینے کی بو آتی ہے, چاہے وہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں کم حیثیت ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, کبھی بھی ان کو اپنی خدمت سے دور نہ کیجیے گا, اپنے ساتھ رکھیے گا. اس لیے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, وہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ رہنا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے صبح اور شام یاد کرتے, میرا ذکر کرتے. تو یہ وہ ذکر ہے جس کے کمانے سے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. توجہ دل میں ہو, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے, سوئے, جاگے, 24 گھنٹے جب بھی آپ کو یاد آئے چند سیکنڈ, چند ساعتیں اپنے دل کو اللہ کی یاد مشغول کریں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بے شمار نوجوان ہیں, الحمدللہ یہاں محفل ذکر ہوتی ہے, ہمارے احباب بے شمار دوست یہاں مل کر ذکر کی محفلیں قائم کرتے ہیں. مجھے کل ہی ان نوجوانوں سے ملنے کا, گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور بھی نوجوان ہوں گے, لیکن ان کی صورتیں دیکھ کر, ان کے لباس کو دیکھ کر, ان کی نماز کے شوق کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. میں اللہ کا شکر بجا لایا. میں خوش ہوا کہ ایسے نوجوانوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا ہے جو اس جگہ پر رہ کر نماز ادا کرتے. ان کے والدین کی طرف سے پیغام آیا, یہاں عبدالمنان, عبدالرحمان یا دیگر نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کے والد رحمت صاحب ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہوں گے, کہ ہم خوشی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں نیکی کا شوق پیدا ہوا. ورنہ تو اس عمر کے نوجوان شراب نوشی میں, بدکاری میں, بے حیائی میں مبتلا ہے, اور یہ نوجوان نماز کے پابند ہیں, نیکی کی طرف مائل ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل. تو یہ اس ذکر کا ثمر ہے. اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی یہ نعمت نصیب ہو تو یہ ذکر کمائے, توجہ دل میں ہو. جب کبھی آپ کو یاد آئے, وضو ہو یا نہ ہو, توجہ دل کا اللہ کے ذکر میں لگائیں کہ آپ کا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ آقا انعامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم آپ کے پیر سے دل زندہ ہو جائے گا. مراقبہ ضروری ہے, روزانہ کچھ ٹائم نکال کر بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, توجہ دل میں رکھیں, دل میں ذکر ہو رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہمارے قلم میں آ رہا ہے. الحمدللہ محمد صادق صاحب, دیگر احباب یہاں سوار مراقبہ کا اہتمام کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دعوت ہے مراقبے میں بیٹھیں, اپنے دلوں کو زندہ کریں, نماز پنجگانہ ادا کریں اور شریعت مطالعہ پر عمل کریں. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہوگی, اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح ہوگی. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور یہ محفل جو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبودی کے لیے, ان کی فیض کو پانے کے لیے قائم کی ہے, اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے, وہ مقصد ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.